بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نڈر اور بہادر صحابی رسول تھے۔ تیر اندازی میں انہیں خاص مہارت تھی۔ حضرت سلمہ بن عمرو بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق کے کچھ عرصے بعد مسلمان ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ بادیہ کے رہنے والے سلمہ بہت لمبے قد کے تنو مند نوجوان تھے۔ ان کے ہاتھ لمبے لمبے تھے۔ قدرت نے ان کو بے پناہ طاقت اور قوت بخشی تھی۔ یہ اتنا تیز دوڑتے تھے کہ حافظ ابن حجر کے مطابق گھوڑے سے بھی آگے نکل جاتے تھے۔ تیر اندازی میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو مشہور صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کام کرنے لگے۔ ان کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتے، پانی پلاتے اور چارے کا اہتمام کرتے۔ اس کے بدلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کھانا پینا اور ضروریات کی دیگر چیزیں فراہم کر دیتے تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کام کرنے کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نڈر سپاہی بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ بھی مجاہدین میں پیش ہوتے۔ اللہ کے رسول بھی ان سے خوب محبت فرماتے۔ بنو غطفان اور بنو فزارہ مدینہ کی ریاست کے شدید دشمن تھے۔ یہ لوگ بڑے طاقتور اور اعداد و شمار کے اعتبار سے بھی خاصی بڑی تعداد میں تھے۔ مدینہ کے خلاف ہر وقت شرارتیں اور سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی طرف ذی قرد نامی چشمہ پر اپنے اونٹوں کی چراگاہ بنا رکھی تھی۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرواہا اپنی عورت کے ساتھ مقیم تھا۔ بنو فزارہ کے کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول کے اونٹوں پر ڈاکہ ڈالا۔ انہوں نے چرواہے کو شہید اور عورت کو گرفتار کر کے لے گئے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام رباح بھی وہاں اللہ کے رسول کی اونٹنیوں کی رکھوالی کے لیے موجود تھے۔ جب عبد الرحمن فزاری اونٹ لے کر بھاگا تو سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے رباح کو ابو طلحہ کا گھوڑا دیتے ہوئے کہا کہ جلدی سے مدینہ جاؤ اور اللہ کے رسول کو ساری صورتحال سے مطلع کر دو اور گھوڑا ابو طلحہ کو واپس کر دینا۔ رباح اللہ کے رسول کو اطلاع دینے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور خود سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہی دشمن کے پیچھے پیدل چل پڑے۔ اس روز سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہادری جمع مردی کی ایسی داستان رقم کی کہ تاریخ میں بہت کم ایسی مثالیں ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے زبردست تیر انداز تھے۔ انہوں نے ترکش سنبھالا اور دوڑتے ہوئے دشمن کے قریب پہنچ گئے۔ جب وہ نشانے پر آ گئے تو تیر برسانا شروع کر دیے۔ تیر اپنے نشانے پر لگ رہے تھے۔ بلند آواز سے وہ رجز پڑھ رہے تھے، میں اکوع کا بیٹا ہوں، آج معلوم ہو جائے گا کہ کون اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کرتا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کو نقصان پہنچاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اگر کبھی دشمن جوابی کارروائی کرنے کے لیے پیچھے پلٹ کر دیکھتا تو یہ کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتے اور تیر مار کر زخمی کر دیتے۔ اس دوران دشمن پہاڑ کے تنگ راستے میں داخل ہوا تو یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور پتھروں سے ان کو مارنے لگے۔ دشمن سخت پریشان ہوئے اور وہ بتدریج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں چھوڑتے ہوئے آگے بھاگتے رہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اونٹنیاں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھڑوا لی، مگر انہوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ دشمن اپنے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اپنے تیر اور چادریں پھینکتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ وہ جو بھی چیز پھینکتے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ اس پر بطور نشان تھوڑے سے پتھر ڈال دیتے تاکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ دشمن سے چھینا ہوا مال ہے۔ اس طرح دشمن نے 30 تیر اور اتنی ہی چادریں پھینکی تھی۔ دشمن سخت تھک گیا تھا،
اس لیے ایک گھاٹی کے تنگ موڑ پر بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھانے لگے۔ ادھر یہ کھانا کھانے لگے، ادھر سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھے۔ دشمن نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک آدمی ہے تو ان کے 4 آدمی پہاڑ پر چڑھ کر ان کی طرف آئے۔ جب وہ اتنے قریب آ گئے کہ ان کی بات وہ سن سکیں تو یہ ان سے کہنے لگے کہ تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں سلمہ بن اکوع ہوں، میں اتنا تیز دوڑتا ہوں کہ اگر کوئی میرے پیچھے دوڑے گا تو مجھے ہرگز پا نہیں سکتا، اگر تم لوگ دوڑو گے تو میرے لیے تمہیں پانا قطعاً مشکل نہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات میں بڑا وزن اور سچائی تھی۔ دشمن کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ ادھر حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کارروائی کرتے رہے، اکیلے پورے لشکر کو مصروف رکھا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں اسی طرح بات چیت کرتا رہا اور میرا مقصود یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس تو مدد پہنچ گئی ہے، مسلمانوں کی طرف سے میری مدد بھی آ جائے، کہ میں بھی مدینہ میں اعلان کر کے آیا تھا اور حضرت رباح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے کے لیے بھیجا تھا۔ غرض اسی طرح میں ان سے بات کرتا رہا اور درختوں کے درمیان سے مدینہ منورہ کی طرف غور سے دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جماعت گھڑ سواروں کی دوڑتی آتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سب سے آگے اخرم ازدی ہیں، ان کے پیچھے حضرت ابو قتادہ انصاری اور پھر حضرت مقداد بن اسود قندی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اخرم ازدی جب دشمن کے قریب پہنچے تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، اخرم ذرا احتیاط برتنا، کہیں دشمن تمہارے اوپر قابو نہ پا لیں، ذرا ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ پہنچ جائیں۔ اخرم رضی اللہ تعالی عنہ کا شوق شہادت دیکھیے، کہنے لگے، سلمہ، اگر تم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور یقین رکھتے ہو کہ جنت و جہنم حق ہے تو پھر میرے اور شہادت کے درمیان حائل نہ ہونا۔ حضرت سلمہ پیچھے ہٹ گئے۔ عبد الرحمن فزاری اور حضرت اخرم رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مقابلہ شروع ہو گیا۔ عبد الرحمن نے حسب روایات عرب اپنے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دیں اور اخرم کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا۔ اس انفرادی جنگ میں عبد الرحمن غالب آ گیا اور حضرت اخرم شہید ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے گھوڑے پر قابو پا لیا اور آگے بڑھنے لگا تو اسی دوران اللہ کے رسول کے شہسوار صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور عبد الرحمن کو روکا۔ دونوں میں مقابلہ ہوا اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن فزاری کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مجھے صرف 100 آدمی دے دیں تو میں زین سمیت ان کے تمام گھوڑے چھین لوں گا اور ان کی گردنیں پکڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ ہمیشہ مسکرانے والے اس نبی اطہر نے ارشاد فرمایا، اکوع کے بیٹے، اگر تم نے ان پر قابو پا لیا تو پھر ذرا نرمی برتنا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ صبح سے پیاسے تھے۔ ان لوگوں نے ایک گھاٹی کی طرف رخ موڑا جس میں ذیقرد نام کا ایک چشمہ تھا۔ یہ لوگ پیاسے تھے، وہاں سے پانی پینا چاہتے تھے، مگر میں نے انہیں اس چشمے سے دور ہی رکھا۔ اس غزوہ میں سب سے زیادہ حصہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اس غزوہ میں کافروں کے سردار اور بنو فزارہ کے رئیس کے بیٹے عبد الرحمن کو واصل جہنم کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنے ان صحابہ کرام کی قدر اور توقیر اس طرح فرمائی کہ ان کو تمغہ بصالت عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے سب سے بہتر شہسوار ابو قتادہ ہیں اور سب سے بہتر پیادہ یعنی پیدل جنگ کرنے والے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اور شرف بھی ملا
کہ آپ نے مال غنیمت میں ان کو 2 حصے عطا فرمائے، ایک پیدل اور دوسرا شہ سوار کا۔ یہیں تک بس نہیں، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے جانے لگے اور اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، سلمہ تم بھی میرے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ وہ منظر کتنا خوبصورت اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کتنا بڑا اعزاز تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ سوار ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت صرف 12-13 برس کی تھی۔ 12-13 برس کا لڑکا گھڑ سواروں کی ایک جماعت کو اس طرح بھگا دے کہ ہوش و حواس گم ہو جائے، اور جو کچھ لوٹا تھا نہ صرف وہ بلکہ اپنا مال بھی چھوڑ کر بھاگ جائے۔ یہ اسی اخلاص کی برکت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو نصیب فرمایا تھا۔ مدینہ منورہ کے لیے واپسی پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سفر کر رہے ہیں کہ ایک انصاری صحابی جو نہایت تیز دوڑتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی ہے جو مدینہ تک میرے ساتھ دوڑ لگائے۔ دیگر صحابہ کرام یہ سن کر خاموش رہے کیونکہ وہ بڑے تیز رفتار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس قسم کے مسابقوں کو پسند فرماتے تھے۔ یہ عسکری تربیت ہے اور اس وقت جنگ میں شخصی طاقت کا بڑا حصہ تھا۔ انصاری صحابی بار بار کہہ رہے تھے کہ کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر تو صبر کرتے رہے، جب بار بار سنا کہ کون ہے جو میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ذرا آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں، میں اس کے ساتھ دوڑ لگا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر تم چاہو تو ٹھیک ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابی کے پاس گئے اور کہا کہ چلو مقابلہ کرتے ہیں، مگر ایسا ہے کہ تم مجھ سے پہلے بھاگ کر فلاں دور جگہ پہنچ جاؤ، جب تم وہاں پہنچ جاؤ گے تو پھر میں تمہارے پیچھے آؤں گا، تم بھاگتے چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ انصاری صحابی بھاگتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت سلمہ ابھی وہیں کھڑے ہیں۔ پھر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا تیز بھاگے کہ جلد ہی انصاری صحابی کو پا لیا اور ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، ہاں بھائی کیسا رہا ہمارا مقابلہ؟ میں مقابلہ جیت گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لمبی عمر پائی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ مدینہ منورہ چھوڑ کر ربضہ میں مقیم ہو گئے۔ ربضہ مدینہ سے ریاض جانے والی پرانی سڑک کے کنارے واقع ہے۔ یہ مقام حناکیہ سے زیادہ دور نہیں۔ انہوں نے وہاں کی ایک خاتون سے شادی کی اور ان سے اولاد بھی ہوئی۔ 74 ہجری میں واپس مدینہ تشریف لائے اور چند دنوں کے بعد وفات پائی۔